نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے اور ہر وہ چیز جس میں روح پائی جاتی ہے اس کے تعلق اور حوالے سے کچھ چیزوں کو لازم قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک دین میں، اسلام میں، ان تمام جاندار چیزوں کے لیے جن حقوق کا تعین فرمایا ہے ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھوک کا ہے۔ بھوک انسانی ضروریات زندگی میں سے ایک ہے، اور اس کا حل اور علاج اللہ ہی نے تجویز فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھوک کو براہ راست مخاطب فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی بھوک کو دور کرنے کا سامان کرنا، اور وہ کسی بھی قسم کی بھوک ہو اس کے دور کرنے کا بندوبست کرنا، یہ ان عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جو انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہیں۔ بھوک کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کبھی جسم انسانی کو پیش آتی ہے، کبھی انسان کی روح کو پیش آتی ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنے جسم اور روح کے علاوہ کسی اور دنیا میں داخل ہوتا ہے، تو وہ دنیا بھی ایسی ہے جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، اور وہاں کی بھوک کا ایک الگ تصور ہے، مگر انسان جس بھوک کو بھی مٹانے کے لیے دوسرے لوگوں سے تعاون کرے گا اور دوسروں کی بھوک کی بے چینی کو ختم کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کی نظر میں نیکوکار اور اللہ کی نظر میں قابل نجات قرار پائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث نے انسان کے بنیادی حقوق کو متعین کیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اور قرآن کریم نے مختلف آیات میں انسانوں کے حقوق کو جو متعین کیا ہے ان میں اہم ترین چیز انسان کی بھوک ہے، اور خدا بتاتا ہے کہ جو لوگ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایک عظیم ترین نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جوں ہی کسی کو پیاس لگے اس پیاس کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ 1 گھنٹے بعد اسے کھانا دے دیں، آدھ گھنٹے کے بعد اسے کھانا دے دیں، بشرطے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر نہ رہا ہو، لیکن پیاس کے بارے میں وہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، اور وہ کہتی ہے کہ فوری طور پر اس کی پیاس بجھائی جائے، کیونکہ پانی کے نہ ہونے سے جو مشکلات، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز بیان کرتے ہیں، اور جس آدمی پر بھی یہ دور گزرا ہو وہ جانتا ہے کہ پیاس سے کس طرح زبان اور حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، اور بھوک کی بنسبت پیاس زیادہ ناقابل برداشت ہے۔ بھوک کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان کا معدہ خالی ہو جائے اور جس میں انسانی کھانے کو مانگے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
قحط سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا تو سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا عذاب اگر تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائے، تو اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اس چیز کی اور درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، میری پوری امت کو قحط سے ہلاک نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ آپ کی پوری امت بیک وقت قحط میں مبتلا ہو کر سارے مسلمان مر جائیں، اللہ نے کام ایسے نہیں کریں گے۔ تو قحط اتنی شدید چیز ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو بیچ دیتی ہیں، اور وہ لوگ جو عمر بھر اپنے آپ کو پاک اور نیک اور گناہ میں ملوث ہونے سے بچاتے رہے ہیں، وہ بلا دریغ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تاکہ اس بھوک کو مٹایا جا سکے۔ تو اس لیے شریعت نے انسانوں کو بھوک سے نکالنا، اللہ نے اس کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور میرے بندے، اللہ کے بندے جنہیں قیامت میں انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کھانا کھلانے کی نیکی میں خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا، کافروں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مذہب میں جو لوگ ہمارے عقیدے کے مخالف ہیں ان کو کھانا کھلانا، ہر ایک کے لیے، سوائے ایک صورت کے کہ کوئی ایسا کافر آ گیا ہو جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اب جس کا بھی وار چل جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں جسے حربی کافر کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق شریعت نے یہ کہا ہو کہ اس کو بھوکا پیاسا رہنے دو، بلکہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حربی کافر، میدان جنگ میں آیا ہوا کافر جو اس مسلمان کو مارنا چاہتا ہے اور مسلمان اس کے مقابلے میں آ کر اسے قتل کرنا چاہتا ہے، یہاں پر پہنچ کے حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں فرض کر لو کہ جنگل میں حربی کافر کسی جگہ پہ ایسا مل جاتا ہے کہ اسے پانی پلانا چاہیے، پیاس لگ رہی ہے، یا ایک کتے کو پانی پلانا چاہیے، سانپ اور بچھو کو، تو شریعت کہتی ہے کہ سانپ اور بچھو کو پلا دو، اس کو مت پلاؤ، اس لیے کہ یا تو یہ تمہیں مار دے گا یا تم اسے مار دو گے۔ تو جب زندگی کا دائرہ اتنا تنگ ہو جائے اور دست بدست لڑائی ہونے لگے اور نوبت یہ آئے کہ ایک کو تو مرنا ہی ہے، اس موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ اب یہ کسی طرح بھی حسن سلوک کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ تم بھی اس کے نزدیک کسی حسن سلوک کے مستحق نہیں ہو۔ اس ایک شعبے کو نکال دیجئے، باقی بلا مذہب و ملت لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، لوگوں کی بھوک اور پیاس کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہو، یہ کتنا بڑا عمل اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس دن نجات پانا قیامت کے دن اتنا مشکل ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جیسے تمہیں کوئی کہے کہ کیٹو پہاڑ کی ایک چوٹی ہے، اس کو سر کرو، کوہ ہمالیہ کو سر کرو،
تو پہاڑ آدمی آدھا کلومیٹر نہیں چلتا اور سانس پھول جاتا ہے. بڑی پریکٹس چاہیے، بہت سے آلات چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ چڑھنا کتنا مشکل ہوگا. پہاڑ چڑھنے سے مراد نجات پانا. اور تشبیہ دی ہے کہ تم تصور میں یہ لاؤ کہ آپ پہاڑ کو کیسے عبور کریں گے. اور پھر فرمایا ہے کہ اس پہاڑ کو اگر آپ کو عبور کرنا ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے نجات پا کر دوسری طرف کو اترنا ہے، تو دیکھیے اللہ نے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، لوگوں کے قرضے ادا کرو. یہ اس پہاڑ کو سر کرنے کا طریقہ ہے. کسی غریب آدمی نے 10,000 قرض لے لیا، فرض کر لیجئے اسے ضرورت تھی. اب زکوٰۃ کے پیسے کو اسے دینا کہ اس کی گردن چھٹے، اس کی گردن آزاد ہو جس سے اس نے قرض لیا ہے. اس آدمی نے 10,000 کے عوض اپنی عزت رہن میں رکھ دی ہے. اب وہ دن کو آ جائے، شام کو آ جائے، رات کو آ جائے، مقررہ وقت پہ آ جائے اور پیسے نہ ہوں، کیسی شرمندگی ہوتی اور کیسی ایک طرح سے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ، لوگوں کی مدد کرو تاکہ وہ قرض کے بوجھ کو اپنے آپ سے اتار سکیں. او اطعام، یا پھر کھانا کھلاؤ. دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ گے. اتنی طاقت اور قوت ان اعمال کے ذریعے تم میں پیدا ہوگی کہ پھر فکر نہ کرو قیامت میں جتنی بھی بڑی گھاٹی ہوئی، ایمان کے ساتھ یہ اعمال جمع ہو گئے تو کوئی تمہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے، اس تک پہنچنے اور پھر پرے اترنے سے منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا. فی یوم، ایسے دن کھانا کھلاؤ جس دن لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے شدید. اور کس کو کھانا کھلاؤ؟ یتیماً ذا مقربہ، اس کی ضرورت پر پوری کرو جو بچہ یتیم ہو گیا ہے اور تمہارے خاندان میں واپس آ کے وہ لوگوں کے رحم و کرم پہ رہتا ہے. باپ کے بعد اس بچے کی زندگی نہیں ہے. اللہ نے کہا اس بچے کے ساتھ اس نے سلوک کرو، قیامت میں تم اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ گے. اس کو کھانا کھلاؤ جو تمہارا رشتہ دار ہے. توجہ دلائی کہ خاندان کے سسٹم کو قائم رکھو. اور مسکیناً ذا متربہ، وہ مسکین غریب جو مٹی میں مل گیا ہے اسے مٹی سے اٹھا کر کھانا کھلاؤ. سردیوں کی طویل راتیں، گرمیوں کی طویل دوپہریں، آپ گاڑی نکالیے اور آپ کہیں چلے جائیے، کراچی میں چلے جائیے، بامبے میں چلے جائیے، دلی میں، اسلام آباد میں، یہ سارے شہر دیکھے بھالے اور بہت غور سے دیکھے بھالے ہیں. غریب لوگ کس طرح سوئے ہوئے ہوتے ہیں. غریب آدمی سکڑ کے سویا ہوا ہوتا ہے. غریب آدمی شام کو کھانا نہیں کھا پاتا اور صبح اٹھ کے بھیک مانگ کے کہیں سے ناشتہ کرتا ہے. ان مسکین آدمیوں کو، اور قرآن نے لفظ کیا کہا ہے، ذا متربہ، وہ جو مٹی میں مل گیا. اتنی غربت ہے، بستر نہیں ہے، لیٹنے کو کھاٹ، چارپائی، منجی، یہ چیزیں نہیں ہیں، پلنگ نہیں ہے، اوڑھنے کو بچھونا اور اوڑھنے کے لیے کوئی لحاف، کچھ نہیں، تکیہ نہیں. ذا متربہ، مٹی میں مل گیا. اللہ نے کہا ہے ان لوگوں کو اٹھاؤ مٹی میں جو ملے، اور اللہ کہتا ہے ان کو کھانا کھلاؤ. پھر دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اچھے بندوں کی صفات میں سے یہ ہے
کہ وہ علی حب ہی، اس کی محبت کے باوجود یا اس کی محبت کے ساتھ، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ کس کی محبت کے ساتھ؟ اللہ کی محبت کے ساتھ، پہلا ترجمہ۔ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ اللہ نے کہا میرے بندے میری محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو جو مٹی میں مل گیا، دوسری جگہ تشریح ہو گئی، یا یتیم بچوں کو، اور یا پھر وہ قیدیوں کو، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا کی بجائے اور کر لیجئے، یعنی یہ تین کیٹیگریز ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی بھوک مٹاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ کتنے لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں رہتا، اور چند ہزار اور چند سو کی وجہ سے وہ کئی سال جیل میں پڑے رہتے ہیں اور انہیں اچھے کھانے کا لطف اور ذائقہ تک بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کھانا کھلاؤ، مسکینم و یتیمم و اسیرا، وہ کھانا کھلاؤ ان کو جو مسکین اور جو یتیم بچے ہیں اور جو قیدی ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ۔ دوسرا ترجمہ کر لیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ نے فرمایا وہ مال کی محبت کے باوجود جی نہیں چاہتا کہ 5,000 کی ایک دیگ اتروائی جائے، جی نہیں چاہتا کہ کھانا کھلانا ہے اور 1,000-2,000 میں سالن اور 1,000-2,000 کی روٹیاں اور پانی، یہ کیسے خریدیں؟ طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے 5,000 خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنے نفس پر جبر کرتے ہیں میرے بندے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پیسے کی محبت کے باوجود وہ میرے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اللہ نے کہا انہیں کھانا کھلاؤ۔ اس لیے اعلیٰ ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے، اگر ہم نے اور آپ نے قیامت کے دن اس پہاڑ کو عبور کرنا ہے اور اس کی چوٹی پر پہنچ کے نجات پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی گردنیں آزاد کرو۔ لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قرض نمٹاؤ۔ اس سے قرض لے لیا، نشہ تھا، نشے کے لیے قرض لے لیا، گناہ کے کام کے لیے قرض لے لیا۔ یہ حنفی فقہا کے نزدیک اس آیت کی تشریح میں ہے۔ کر گزرا جو کچھ اس نے کرنا تھا، لیکن ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق، اور جس آدمی سے اس نے قرض لیا تھا چاہے جھوٹ بول کے لیا ہو، آخر اس نے اپنا پیسہ دیا، اسے تو اپنا پیسہ واپس پہنچنا چاہیے نا، انصاف کا اور عدل کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پیسہ ادا کرو تاکہ وہ ہر دن چڑھے آ کے اس کو رسوا نہ کرے۔ اگر یہ کرو گے اللہ کے ہاں نجات پا جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور کھانا کھلانا تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت شمار کی ہے۔ آپ مومن کے اوصاف گنیے۔ آپ کہتے ہیں مومن انسان ہمیشہ ایک اچھا کردار، کریکٹر کا صاف، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن ایسا 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 اچھا۔ کافر کا کردار گنیے، کافر بڑا ظالم ہوتا ہے، کافر خیانت کرتا ہے، کافر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کفر کی جتنی خصلتیں ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تم نے اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے، کبھی گہری نظر سے اسے دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے قیامت آئے گی نہیں۔ آپ غور فرمائیے، یہ دنیا اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اللہ کی نشانی ہے یہ دنیا۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی اور ہم نہ ہوتے تو پھر
اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے اپنی نشانی کے طور پہ کہ اس نشانی کو سمجھو اور پھر مجھ تک پہنچو۔ آپ کہتے ہیں فلاں درخت کے پاس ہمارا گھر ہے، تو درخت نشانی ہے نا، یہ دنیا نشانی ہے۔ اللہ نے اسے کہا ہے کہ آیہ، عربی میں آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ یہ نشانی ہے اللہ کے ہونے کی، اور اگر قیامت اور آخرت نہیں ہے نا تو اللہ کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہے۔ فرعون کہتا تھا آخرت نہیں ہے، اگر اس کی بات سچی ہے تو کیا حرج ہے؟ اس نے جو بھی ظلم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ، تو اب کون اس سے پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں، والعیاذ باللہ۔ اس لیے آخرت کو جو نہیں مانتا نا، اس کے نزدیک اللہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم مسلمان اپنی عملی زندگی میں چیخ چیخ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو حساب نہیں دینا اور کوئی آخرت نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ظلم بھی کرتے ہیں اور اسی لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جو کہتا ہے قیامت ہی نہیں آئے گی، حساب ہی نہیں دینا، تو کافر ہوا نا۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ ہے وہ شخص جو کیا کرتا ہے؟ یتیم بچوں کو دھکا دیتا ہے، اپنے قریب نہیں پٹکنے دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب بھی نہیں دیتا، کسی کو ابھارتا بھی نہیں، کسی کو کہتا بھی نہیں، یعنی خود نہیں خرچ کرنا، خود کھانا نہیں کھلانا، یہ تو بہت عظیم نیکی ہے۔ یہ کافر ایسا ہے کہ کسی کو یہ نصیحت بھی نہیں کرتا کہ بھائی اللہ نے مال دیا یار، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کافروں کی خصلتوں میں سے ہے کہ کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ اسے کھانا کھلا دے۔ مومن تو بہت اوپر کی بات ہے، وہ نہ صرف یہ کہ دوسرے اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ خود اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مال کی محبت کے باوجود اللہ نے کہا کہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسی طرح قیدیوں کو کھانا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہی طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وہ سب سے پہلے اس پر عمل فرمانے والے تھے، ان چیزوں کو عملی زندگی میں لا کر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو دکھانے والے تھے۔ اور نبوت سے قبل بھی ان میں یہ چیز پائی جاتی تھی، اسی لیے وہ جو پہلا تجربہ وحی کا ہوا تھا، اور وہی حضرت جبریل امین لے کے آئے اور غار حرا سے اپنے گھر کو پلٹے، تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پہلی بات تسلی کے طور پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی اور ان کی خدمت میں عرض کی، انہوں نے کہا کہ انک لتحمل الکل، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، وتقر الضیف، اور آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب قدرتی آفات، تکالیف اور مصائب آ جاتے ہیں تو آپ اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ زمانہ جاہلیت میں کافروں میں بھی یہ وصف پایا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا، نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد کی زندگی میں بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے، اور پھر آپ نے اسی چیز کی تعلیم لوگوں کو دی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کی بھوک مٹانا، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنا، لوگوں کا پیٹ بھر جائے اتنا کھلانا، پانی پلانا کہ ان کی پیاس بجھ جائے،
یہ وہ اعمال ہیں جو قیامت میں تمہیں اللہ کے ہاں نجات دیں گے، اور اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑھیا اعمال کیا ہیں، سب سے اچھے اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ عرض کیا گیا پھر فرمایا نماز، پھر عرض کیا گیا پھر فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت معقل ابن یسار، بہت طویل عمر ہو گئی تھی رضی اللہ عنہ، نابینا ہو گئے تھے، تو انہوں نے جس چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے اس کے اور اپنے گھر کے بڑے دروازے کے ساتھ ایک ڈورا لگوا لیا، اور جب کوئی آدمی مانگنے کے لیے آتا تھا تو اس ڈورے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، اور اس کے ذریعے سے مرکزی دروازے تک پہنچ کے گھر کے وہ صدقہ دیتے تھے۔ تو ان کے بچوں نے عرض کیا کہ والد اب آپ کی بینائی بھی نہیں رہی اور آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی طرف سے خیرات کر دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے غریب آدمی کو دینا یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے خود خرچ کروں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً انہیں پیسے دینا کہ بیٹے یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، یہ پیسہ مسجد کے فنڈ میں ڈال دیجیے، یہ پیسہ اپنے اسکول میں اپنے دوستوں کو دیکھیے، انہیں ایک اچھا کھانا کھلا دیجیے، یہ پیسہ کسی اور غریب مالی فلاں فلاں کو دیکھیے اپنے اسکول میں اور ان کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ بھوک مٹے، اور سب سے زیادہ کام کرنے کے حقدار مسلمان ہیں، جن کے دین نے، جن کے مذہب نے، اور جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جن کی کتاب نے ہمیشہ یہ تلقین کی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دشمن کو بھی کھانا کھلاؤ۔ دشمن اگر حربی نہیں ہے، دشمنی ہے لیکن میدان جنگ نہیں ہے، جنگ کا سما نہیں ہے، تو بھی اس کے ساتھ تعاون کرو، تو بھی اس کو کھانا کھلاؤ، تو بھی اس کو پانی پلاؤ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اتنی زیادہ ترغیب دلائی لوگوں کو کہ لوگ ایک جانور ذبح کرتے تھے، پورے محلے میں تقسیم ہو جاتا تھا، لوگ کھانا پکاتے تھے، سب کے لیے اس نے عام ہوتا تھا کہ آؤ اور کھانا کھاؤ۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اتنے سخی آدمی تھے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے دادا، پھر عبادہ، پھر سعد کے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ، زمانہ جاہلیت سے، کفر کے زمانے کے ان سے لے کر یہ 4 پشتیں ایسی گزری ہیں مدینہ منورہ میں کہ صبح کے وقت اعلان ہوتا تھا ان کی حویلی سے کہ لوگوں اونٹ ذبح ہو گئے، اور جس کو چربی لینی ہے، جس کو گوشت لینا ہے ہمارے یہاں آ جائے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ارادہ کیا ہے کہ آج تو جناب والا کو نلی نہاری اتنی کھلاؤں کہ آپ چھک جائیں۔ خالص قدیم اردو کا محاورہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ
خوب پیٹ بھر جائے آپ کا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھائیں اور یہ کھائیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے 700 اونٹ میں نے ذبح کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ان کی توجہ مبارکہ اور ان کی خدمت کیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ان سے فرمایا تھا کہ ارے تمہارا تو سارا خاندان ہی سخیوں کا خاندان ہے، تم تو سخی لوگ ہو۔ یہ سب ہوتا تھا مدینہ منورہ میں، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کے پائے انہوں نے اپنے ہمسائے کو بھجوائے۔ ہمسائے نے سوچا کہ کیوں نہ میرے ہمسائے ان پایوں کا سالن بنا کے استعمال کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے شام کو میں نے بھیجے تھے، اگلے دن صبح کے وقت 8 گھروں سے ہو کر وہ پائے ہمارے پاس اپنے گھر میں پھر واپس آ گئے۔ ہر مسلمان یہ کہتا تھا کہ مجھ سے بہتر ہے دوسرا مسلمان کھا لے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے قبول نہ کرنے کو بہت برا جانا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا اپنا تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی بکری کے ایک کھر پہ بھی مجھے دعوت دے نا کہ اتنا ذرا سا سالن پکے گا ایک کھر کا، اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ گھر تشریف لائیے، تو آپ نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا، مجھے تو اس پہ بھی کوئی بلائے تو ہم اس دعوت میں جائیں گے، شرکت کریں گے۔ اسی کے کھانا کھلانا، اس لیے بھوک فرد پہ بھی فرض ہے کہ اسے مٹائے، اور معاشرے میں جو متمول ہیں ان پہ بھی فرض ہے کہ بھوک کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لنگر چلائیں۔ اور جو لوگ لنگر چلاتے ہیں وہ قیامت میں اس پہاڑ کو عبور کرنے والے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کے نجات پانے والے۔ محبت سے کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ زندگی میں جو بھی تم نیکی کرتے ہو نا، خرچ کرتے ہو، بالمن والاذی، 2 کام نہ کرنا وگرنہ تمہاری وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ کھانا کھلایا ہے محبت سے، پیار سے، کسی غریب کا پیٹ بھر گیا ہے، خدا نے کہا 2 کام اس کے بعد نہ کرنا۔ بالمن، ایک تو احسان نہ جتلانا، کیا وہی ہے نا جس کو فلاں وقت میں میں نے کھانا دیا تھا، اب وہی ہے نا، بہت بری بات ہے، نیکی برباد ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والاذی، اور تکلیف مت دو۔ وہ آدمی ایک کام نہیں کرنا چاہتا، کیوں اسے مجبور کرتے ہو وہ کرے؟ ایک آدمی کی پڑوسی سے لڑائی ہو گئی ہے، یہ دوسرے پڑوسی کو کہتا ہے کہ میرا ساتھ دو، اور یہ جس سے میری لڑائی ہوئی ہے اس کے خلاف تم بھی بولو۔ کہتا ہے صاحب میں نہیں بولنا چاہتا، میں نہیں تعلقات اپنے خراب کرنا چاہتا، میں کسی بھی وجہ سے اس قضیے میں آنا نہیں چاہتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اس وجہ سے، فلاں وقت میں تمہاری مدد کی تھی اس وجہ سے، آج کے دن کے لیے سب کچھ کیا تھا اس وجہ سے، آج آپ کام نہیں آ رہے۔ اللہ نے منع کیا، اللہ نے فرمایا اپنی نیکیوں کو گنو نہیں اور احسان نہ جتلاؤ اور لوگوں کو تکلیف مت دو۔ اسی طرح حکومت پہ بھی فرض ہے کہ اپنی پبلک کے لیے ہمیشہ کھانے کا، اشیاء کے سستا ہونے کا، اکانومی کے مضبوط ہونے کی فکر کرتی رہے۔ اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ سے عرض نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں منبر پر بیٹھے اور انہوں نے ایک پیمانہ بتایا اور فرمایا کہ اتنا آٹا، اتنا تیل، اتنی کھجوریں میرے مملکت کے ہر شہری کو ملیں گی، اور آپ نے فرمایا اللہ اس امت میں میرے اس مقرر کردہ وزن سے جو کم کرے
اے خدا اس کی زندگی کو کم کر دے، موت دے دے اس حکمران کو جو میرے مقرر کردہ پیمانے سے کم چیزیں اپنی رعایا کو دے۔ ہر فرد اتنا لے کے جاتا تھا گورنمنٹ سے، اتنی کھجوریں، اتنا آٹا اور اتنا گھی، لوگ خوشحال تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے جو پیمانے مقرر کیے ہیں وہ ایک فرد کی عام خوراک سے زیادہ ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں سامان بچنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ سامان لوگ ان کھجوروں اور آٹے کو لا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، گھر میں کیا رکھ کے کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو سوچتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ پھر چند دن بعد فرمایا کہ میرا ارادہ اس پیمانے کو اور مقدار کو کم کرنے کا نہیں ہو رہا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت متمول رہے، خوشحال رہے، بازار میں جا کے بیچ دیں، میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری موت آ رہی ہو اور یہ امت غریب ہو، لوگ کھانے کو ترسیں۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ۔ یہ حکومتوں کے نظام ہے۔ اسی وجہ سے انگریز جب بر صغیر میں آئے تو بالکل مغلوں کی سلطنت کو نہیں سنبھال سکے، یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے حال تھا کہ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ آگرہ میں جو خزانہ میں نے چھوڑا ہے 32 کروڑ تولے سونا صرف وہیں پڑا ہوا ہے۔ دلی تو الگ تھا، گولکنڈہ اور بیجا پور میں جو کچھ تھا وہ تو الگ تھا، وہ تو پھر تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ اس وقت خزانے کی کیا صورتحال ہے۔ 32 کروڑ تولے سونا، اس کو آپ 50,000 سے ضرب دیجئے تو کتنا یہ پیسہ بنتا ہے، ان کیا صرف آگرے میں یہ پڑا ہے، اور باقی چیزیں اس کے علاوہ۔ اسی لیے اتنی بڑی سلطنت کو گوروں نے چاہا کہ سنبھالیں، نہیں سنبھال سکے، اور نتیجے میں قحط پڑنا شروع ہوئے، اور خاص طور پہ بنگال کے جو قحط پڑے ہیں تو بالکل تباہی مچ گئی، اور لوگ اپنی مائیں اپنے بچوں کو فروخت کرنے آئیں، اور جب قحط پڑا ہے تو جو لوگ غلام بنانا چاہتے تھے لوگوں کو، بردہ فروش تھے، انہوں نے عورتوں کے بچے تول کر لیے۔ تمہارے بچے کا کتنا وزن ہے؟ کمزور ہے؟ اچھا 50 کلو کا ہے، 40 کا ہے، 10 کا ہے، 15 کا ہے، ترازو میں چڑھاؤ۔ ترازو میں 5 بچے آئے، 6 بچے آئے، انسانوں کا گوشت تول کے فروخت ہوا ہے، ماؤں نے اپنے بچے بیچ دیے۔ گوروں نے یہ تباہی پھیلا دی تھی بر صغیر۔ ایسا قحط پڑا، کسی زمانے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ترازو سے چمگادڑ چمٹ گئے، تو انہوں نے اپنے دوست اور اپنے استاد زادے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ترازو لٹک رہا ہے اور اس کے ساتھ آ کر چمگادڑ چمٹ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو چونکے اور کہا حضرت اس خواب کا مطلب تو یہ ہے کہ قحط پڑے گا، اور ایسا پڑے گا کہ مائیں بچوں کو بیچ ڈالیں گی، اور پھر ٹھیک یہی چیز کہ پاک طبیعتیں یہ نفس امارہ کا علاج کر چکے جو ہوتے ہیں، ان کے مزاج، ان کا دل لوح محفوظ کے فیصلوں کو خواب میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور بھی طریقے ہیں اس کے دیکھنے کے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ خواب میں دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ یہ ہوا ہے۔ کئی برس پہلے حضرت رحمۃ اللہ خواب میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سے بچے تھے جب خواب میں دیکھا سجدہ، اور سورج چاند ستارے اور سجدہ سب کچھ، اور کب جا کے اس کی تعبیر ظاہر ہو۔
ہوا، بنگال کا قحط پڑا 1907 میں، 1903 میں جو حالات ہو گئے تھے، اور گوروں نے جب سنبھالا ہے پھر ہندوستان کو اور یہاں کی اکانومی کو سنبھالا ہے، تو پھر سنبھالا بھی ایسے ہے کہ 1937 میں 1940 میں 21 روپے تولہ سونا بکتا تھا، اور اتنی خوشحالی ہوئی کہ جس آدمی کو اس زمانے کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو 90 روپے تنخواہ ملتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 40 روپے میں ایک عام آدمی کا گزارا اچھی طرح ہو سکتا تھا۔ ایسی بھینس رکھ لیتے تھے جو 10 کلو دودھ دیتی تھی خالص گھر کا، گھی، بالائی، مکھن، لسی، سب چیزیں گھر کی، اور باقی اشیاء ضرورت خرید لیتے تھے، اور 50 روپے بچ جاتے تھے، یعنی تقریباً 2 تولے سونا ہر مہینے بچتا تھا۔ یہ گوروں کا زمانہ تھا، 1937، 38، 39، 40، 36، 35۔ گوروں نے جب دیکھا انگریزوں نے کہ انڈیا کی اکانومی ایسی مضبوط ہو رہی ہے، تو انہوں نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ 10% کم کر دی۔ کوئی حکمران، کوئی حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کا تصور ہی نہیں کر سکتی، وہ تو جتنا بھی بڑھائیں پبلک شور میں چاہتی ہے کہ کم بڑھایا اور بڑھاؤ، اس لیے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس لیے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں ہوا کہ 10% کم کر دی، جسے 100 مل رہے تھے اسے 90 ملنے لگے، اور ریکارڈ ہے ہسٹری کا، لوگ نہ سڑکوں پہ آئے، نہ زیادہ برا منایا، نہ کوئی اس پہ احتجاج ہوا، کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، گزارا ہوتا ہے اس سے، اور اچھا گزارا ہوتا ہے۔ جب 21 روپے تولہ سونا ہو اور 100 کے 90 کرتے ہو، اور لوگ نہ چیخیں، نہ چلائیں، نہ شور مچائیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی رعایا جو تھی، ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ آسانی سے شرفا کا گزارا ہو جاتا۔ اس لیے حکومت پہ بھی فرض ہے، اور اس سے جو پہلے قحط پڑے ہیں تو انگریز حکومتیں نہیں سنبھال سکی۔ جسٹس امیر علی ہندوستان کے ان بڑے لوگوں میں سے تھے جن پر ہندوستان کو، بر صغیر کو فخر کرنا چاہیے، اور ناز تھا اس زمانے میں مسلمانوں کو کہ اتنا بڑا انسان مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی چیزیں اس زمانے میں پادری لکھ کے چھاپ کے تقسیم کر رہے تھے، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کے خلاف جسٹس امیر علی نے کتاب لکھی۔ غالباً انگلینڈ تشریف لے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور پھر وہی کتاب چھپ کر یہاں آئی۔ جسٹس امیر علی نے جب ان اعتراضات کا جواب لکھا تو شبلی نعمانی پڑھ کے باغ ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے بہت داد دی، اور ایک بار تو اپنی تقریر میں کہا، شبلی نعمانی جیسے آدمی نے جس کی نظر بہت وسیع تھی تاریخ پر، اور جس کی دوسری مثال لانے کے لیے سر کھجانا پڑتا ہے، شبلی نے ندوہ میں ایک تقریر کی، اور جو ان کے شاگرد اور بچے تھے انہیں کہا، بچوں، گوروں کا جواب اگر اس زمانے میں کسی نے لکھا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو جبہ پوش ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو داڑھی اور ٹخنے اور یہ ان سے مسلمان جانا جاتا ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہو۔ جواب لکھا ہے تو جسٹس امیر علی نے لکھا ہے، جس کو میں نے دیکھا تو میں سمجھا شاید یہ گورا ہے، عیسائی ہے، بالکل کلین شیوڈ عیسائیوں جیسا اس زمانے میں، یعنی 3 پیس پہننا اور ہیٹ سر پہ رکھنا، یہ تو ساری علامتیں
اس زمانے میں کہتے تھے کرسٹان ہو گیا ہے، یعنی کرسچن ہو گیا ہے۔ ان کا اس نے جواب لکھا ہے جو ہم مولویوں سے نہیں بن پڑا۔ جسٹس امیر علی ایسی شاندار شخصیت تھی۔ پھر وہ کلکتہ میں مجسٹریٹ ہوئے۔ ان کی آپ بیتی پڑھنے کے قابل ہے۔ جمیل نقوی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کی ایک اور کتاب ہے 19th سینچری، وہ بھی پڑھنے کے قابل۔ انگریزوں نے کیا کیا، ہندوستان کی حالت کیا تھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں جب کلکتہ گیا تو خودکشی جرم تھا، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے۔ خودکشی جرم آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کشی ہے، خدا کا حکم توڑنا ہے، جرم ہے۔ تو انگریزوں نے اس پہ سختی سے پابندی لگائی تھی کہ جو اٹیمپٹ کرے گا اسے قانونی طور پر اگر بچ گیا تو یہ سزا ملے گی۔ چنانچہ ایک عورت پیش کی گئی اور انگریز مجسٹریٹ اختیارات اور ان کا انصاف یا یہ چیزیں، تو کہتے ہیں میرے سامنے جب لائی گئی تو اس بڑھیا سے میں نے پوچھا کہ آپ نے خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا کماتا تھا، وہ مر گیا، اور بہو میری خدمت کرتی تھی، اب بہو بھی مر گئی، تو اس بڑھاپے میں رسوا ہونے کو رہ گئی میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ مر جاؤں، اس لیے کی۔ کہتے ہیں میں بالکل، لکھتے ہیں چپ ہو گیا، اور میں نے کہا کہ یہ جو پولیس باکس ہے نا جس میں پیسے تم لوگ ڈالتے ہو، ہر مہینے 3 روپیہ اس غریب عورت کو دیا کرو۔ تو تشکر کے جذبات سے میرے سامنے وہ رو پڑی، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اور میرے ہوتے ہوئے ہر مہینے وہ آتی تھی، ٹھیک پہلی تاریخ کو آ جاتی تھی اور پولیس 3 روپے اسے ادا کرتی۔ یہ وہ غربت تھی جس میں انڈیا کو ایسا دھنسا دیا تھا کہ قحط تک پہنچا دیا تھا انگریزوں نے۔ پھر جسٹس امیر علی نے لکھا ہے کہ ایک جوان لڑکی، چھوٹا سا اس کا دودھ پیتا بچہ، اسے پیش کیا گیا، کہا گیا کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ جس کے مال پر ڈاکہ تھا وہ بھی تھا، اسے بھی لایا گیا۔ میں نے کہا کیا ڈاکہ ڈالا ہے؟ تو دکاندار نے کہا، ہندو تھا، کہ میں نے چاول کی بوریاں اپنی دکان سے باہر رکھی ہوئی تھی۔ یہ بنگالی لڑکی تھی، بنگالی ہندو تھی، اور یہ جوں ہی گزری ہے اس نے اپنی دونوں مٹھیاں چاولوں سے بھر لی، بچے کو سنبھالا اور بھاگ پڑی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور دونوں مٹھیوں سے چاول نکلوا لی۔ تو میں نے لڑکی سے پوچھا کہ دکاندار جو کہتے ہیں یہ سچ ہے؟ اس نے کہا سچ ہے۔ اس نے کہا میرا یہی جرم ہے، اور 3 دن سے میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکی تھی، میں فاقے میں تھی، 3 دن ہو گئے ہم دونوں ماں بیٹے نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ہم بنگالی چونکہ چاول کھاتے ہیں زیادہ، تو جو ہی میری چاولوں پر نظر پڑی بوریوں پہ، تو میں اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکی، اور میں نے 2 مٹھیاں چاول سے بھر لیں کہ میں خود کھاؤں گی اور اپنے بچے کو کھلاؤں گی۔ میں بھاگ پڑی اور انہوں نے مجھے پکڑ لی۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ اس زمانے کے کلکتے کے مسلمان، یا جو بھی تھے، مسلمان نہیں کہنا چاہیے، اس زمانے میں کلکتے کے لوگ اتنے بے حس تھے، اتنا فاقہ پڑ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا کہ بنگال کی ایک لڑکی اور کوئی چاول دینے کو نہ ملا۔ اس کردار پہ شرم آنی چاہیے۔ جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جیسے اس بڑھیا کے ساتھ ہوا تھا، ہندو بوڑھی عورت تھی۔ میں نے کہا اس بچی کو 1 روپیہ ماہوار دیا جائے، اور بچی بہت بہت زیادہ ممنون احسان رہی، اور 1 روپیہ لینے کے لیے وہ ہر مہینے آیا کرتی۔
ہم سوچیں، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس پڑوس کا کیا حال ہے، ہماری گلی کا کیا حال ہے، ہمارے شہر میں کوئی آدمی بھوکا تو نہیں سو جاتا؟ آپ جانتے ہیں، آپ جتنا خرچ کر لیں سیکیورٹی پہ، گارڈز رکھ لیں، اگر اللہ تحفظ کو اٹھا لے، کون ہے جو موت سے روک سکتا ہے؟ خدا یہ فیصلہ کر دے کہ اس شہر میں بم بلاسٹ ہوگا اور اس پہ 500 آدمی مارے جائیں گے، حکومت پوری دنیا مل کے اس ادارے کی پوری سیکیورٹی دے، اگر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بڑے باریک راستوں سے وہ اپنا کام کر دیتا ہے اور لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ نہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ امان، پناہ، امن نہیں دینا، کوئی مائی کا لال اللہ کی طاقت سے ٹکر نہیں دے سکتا۔ وہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، اور وہ کب امن اٹھا لیتا ہے بستیوں کا، اور وہ کب شہروں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے دہشت گردی کے لیے، اور وہ کب لوگوں کے خون کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یہ اس سے کون پوچھے؟ اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ نے یہ خبر اپنے نبی کو دی تھی علیہ السلام، انہوں نے بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر ایک شخص تمہاری بستی میں رات اس حال میں سو گیا کہ اسے کھانا چاہیے تھا اور کھانا نہیں ملا، ایک آدمی، تو 40 دن کے لیے اللہ اس بستی سے امن کو اٹھا لیتا ہے۔ لے آئیے اپنی سیکیورٹی کے میئرمنٹس اور افراد اور کیا، ایک آدمی کے بھوکا سو جانے پہ 40 دن کے لیے فرمایا اللہ اس بستی سے امان